الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء الاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدقت يا رب العالمين. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آج 15 مئی 2003 عیسوی 12 ربیع الاول ہم یہاں کمپنی باغ کوہاٹ میں ایک خوبصورت عنوان کے تحت دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. وقت بہت مختصر ہے اور موضوع عمر نوح کی طولانی چاہتا ہے. میں کہاں تک اختصار کروں؟ تاہم موضوع کی نسبت سے مجھے کچھ پیغام دینا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے ساتھ آپ کی عقیدت و محبت آپ کے ایمان کا جزو ہے. اس کے اظہار میں
جہاں تک ہو سکے فیاضی سے کام لیجئے، اللہ آپ کو توفیق دے۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عالم انسانیت کی مرکزیت کے قیام کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں نے عالم انسانیت کہا ہے، تو پھر جو ذات اقدس عالم انسانیت کی مرکزیت چاہتی ہے، وہ دنیا اسلام کی مرکزیت میں کتنی حریص ہوگی۔ میرے خیال میں آپ کو منتشر، آپ کو متفرق رکھنے میں، متفرق کرنے میں دشمن نے جلی و خفی مختلف محاذوں پہ کام کیا ہے۔ عالمی حالات کے تناظر میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ آپ اپنی شیرازہ بندی کیجیے۔ موحدین حضرات اللہ سے پوچھیں، رحمت عالم کے عشاق اپنے آقا کی طرف دیکھیں، وہاں سے بھی ادھر سے بھی آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ آپ کا اتحاد، آپ کی یکجہتی، آپ کی مرکزیت اہم ہدف ہے، باقی سارے اہداف ثانوی ہیں۔ ایک دوسرے کو گوارا کیجیے، اس سے پہلے کہ دشمن آپ کو ایک ایک کر کے ٹھکانے لگائے، ایک دوسرے کو گوارا کیجیے۔ میں وثوق سے کہتا ہوں، اگر امت مسلمہ کی عالمی مرکزیت کا قیام مستحکم طریقوں سے ہو چکا ہوتا، نہ سقوط کابل ہوتا، نہ سقوط بغداد ہوتا۔ یہ بہت بڑا تازیانہ ہے۔ سقوط کابل، سقوط بغداد بہت بڑا تازیانہ ہے، اس سے آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اگر نہیں تو حالات آپ کو مجبور کر دیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا۔ رحمت عالم کے میلاد دو ہیں، بہت توجہ فرمائیں گے، نازک بات ہے، تفصیل چاہتی ہے، میرے پاس وقت نہیں۔ ایک آپ کا جسمانی میلاد ہے اور ایک آپ کا روحانی میلاد ہے۔ جسمانی میلاد آمنہ کی گود سے تعلق رکھتا ہے اور روحانی میلاد ہرا کی خلوتوں سے تعلق رکھتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ جسمانی میلاد میں بھی آپ منفرد ہیں اور روحانی میلاد میں بھی آپ منفرد ہیں۔ دنیا کا ہر بچہ اس دنیا میں جب قدم رکھتا ہے تو پہلا کام اس کا رونا ہے۔ ہر مولود روتا ہے، فطرت اسے متنبہ کرتی ہے، فطرت اسے اشارے دیتی ہے کہ یہ رونے کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تم دنیا میں آئے ہو۔ وہ کسی جھونپڑی میں جنم لے یا محل میں، انسان کا ہر بچہ دنیا میں آتے ہی پہلا کام یہ ہے کہ وہ روتا ہے۔ صرف عبداللہ کا یتیم ہے جو پیدا ہوا ہے تو تسبیح کرتا ہوا آیا ہے، وہ رویا نہیں۔ ہر بچہ فطرتاً تکلیف دہ ماحول میں جنم لیتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا بچہ نہیں کہ جو تکلیف دہ ماحول میں نہ آیا ہو۔ صرف آمنہ کا لال ہے کہ سیدہ فرماتی ہیں، میرا لال جب سے میرے بطن میں آیا، میرے پسینے سے ایسی خوشبو آنے لگی کہ میں اسے کوئی نام نہیں دے سکتی۔ نہ وہ کستوری تھی کہ کستوری تو اس پہ قربان جائے، نہ وہ گلاب تھا کہ گلاب تو اس پہ صدقے جائے، نہ وہ چمبیلی تھی، میں اسے نام نہیں دے سکتی، لیکن خوشبو خوشبو خوشبو۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، میرا آنگن چمک اٹھا۔ میں نے مکہ میں بیٹھے ہوئے شام کے محلات دیکھے، اور میرا لال
جب ساری دنیا سو جاتی مجھے کبھی غافل نظر نہیں آیا. میں رات کے جس حصے میں بھی اٹھ کے دیکھتی میرا لال جاگ رہا ہوتا. میں اپنے ایک دوست کے تاثر کو سامنے لاتا کہ جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضى. جاگتے رہتے تھے راتوں کو محمد معصوم یوں انہیں دیکھ کے ہو جاتی تھی دائی مغموم کہ میرا لال سو نہیں رہا. پھر لوریاں دے کے مچا دیتی تھی گھر میں ایک دھوم. ہاں یہ راز حلیمہ کو کہاں تھا معلوم کہ وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے. وہ نہیں سوتے جو آتے ہیں جگانے کے لیے. ارباب علم و دانش ابو بکر بھی سو جائے قانون کہتا ہے وضو کیجئے. فاروق اعظم بھی سو جائے قانون کہتا ہے وضو کیجئے. شاہ عبد القادر گیلانی بھی سو جائے قانون کہتا ہے وضو کیجئے. مجدد الفسانی بھی آنکھ لگ جائے قانون کہتا ہے وضو بنائیے. آمنہ کا لال سو جائے قانون دست بستہ عرض کرتا ہے آپ کو وضو کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ رحمت عالم کی آنکھیں سوئی ہیں کبھی دل نہیں سویا. ارباب علم و دانش اگر آپ اجازت دیں تو میرا یہ تاثر عرض کر دیتا ہوں سینے میں محفوظ کر لیجئے. انسانیت کی کائنات دل کی کائنات ہے جسم کی نہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب بطن نہیں. ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب. جسمانی میلاد 12 سال کی زندگی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا خواجہ ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پہ جا رہے ہیں. شام اور مکہ کے درمیان ایک ٹھکانہ تھا جس پہ قافلے رکتے. وہاں کا متولی ایک عیسائی راہب تھا جو قافلوں کی خدمت کرتا تھا. آج یہ قافلہ آیا خواجہ ابو طالب کی سرپرستی میں ایک گھنے درخت کے نیچے قافلہ نے پڑاؤ کیا تو وہ عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ ہے چند ورقے لے کر اتر آیا اور ایک اس قافلے میں شریک 12 سالہ بچے کے قریب آ کے کہتا ہے یہ کس کا بیٹا ہے؟ ابو طالب فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. بحیرہ ورق دیکھ کے کہتا ہے آپ کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہے جبکہ آسمانی صحیفے کی اطلاع ہے کہ اسے یتیم ہونا چاہیے. میں آپ کی بات مانوں یا آسمانی اطلاع پر یقین کروں؟ تو خواجہ ابو طالب چونکا کہنے لگا ارے یہ تو یتیم ہے ہی میرے بھائی کا بیٹا ہے میرا بھتیجا ہے. عرب ثقافت میں بھتیجے کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے اور میں تو اس کی قدموں کی خاک پر بیٹے قربان کر دوں بیٹوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ اسے یتیم ہونا چاہیے اور کوئی غیر معمولی شخصیت ہے؟ تو بحیرہ کہنے لگا ہزاروں قافلے یہاں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن قافلوں کی تاریخ میں آج یہ پہلا قافلہ آیا کہ میں اپنے مسکن کے بالائی حصے پہ بیٹھا تھا دور سے آتا قافلہ نظر آیا تو میں نے دیکھا بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تجسس ہوا وہ کون سی اس قافلے میں شخصیت ہے
کہ جس کی وجہ سے پورا قافلہ دھوپ کی شدت سے محفوظ ہے. میں غور سے دیکھ رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ یہ بچہ اگر اس طرف ہوتا ہے تو بادل بھی ادھر ہو جاتا ہے، اور اگر یہ اس طرف ہوتا ہے تو بادل بھی ادھر ہو جاتا ہے. جس پر مجھے اطمینان ہوا کہ یہ ہے مقصود، یہ مقصود ہے. پھر وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے، کہتا ہے محمد عشق کے سفر میں بہت ستائے جاؤ گے، تیری راہوں میں کانٹے بچھیں گے، محبت کے سفر میں سنگباری کا نشانہ بنو گے، اتنے دکھ اٹھاؤ گے کہ شاید کسی نے نہ دکھ نہ اٹھائے ہوں. اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا. لیکن سفینہ حیات کنارے آ لگا ہے، شاید اس وقت تک زندہ نہ رہوں، لیکن گواہی دیتا ہوں کہ انت سید العالمین. گواہی دیتا ہوں کہ انت رسول رب العالمین بعثک اللہ رحمتا للعالمین. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، سید العالمین ہیں، اور اللہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج چکا. مجھے اپنے غلاموں میں شمار کرنا. آپ کا بچپن، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، میں وقت کی قلت پر شکوہ کناں ہوں، اپنی ذوف و علالت پہ بھی، لیکن اس پہ زیادہ ہوں. یہ جسمانی میلاد ہے. روحانی میلاد، روحانی میلاد وہ ہے جب بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک. بزم توحید سے تبلیغ کا نامہ آیا، کوئی پہنے ہوئے قرآن کا جامہ آیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول کی حیثیت سے بنی نوع انسان کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے 40 سال کے بعد فاران کی بلندیوں سے پکارتے ہیں. تم نے مجھے 40 سالہ تناظر میں، پس منظر میں دیکھا، کیسا پایا؟ دائی کو ایسا ہونا چاہیے، وہ دعوت سے پہلے مبلغ کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تبلیغ سے پہلے اپنی شخصیت کا ذاتی جائزہ خود بھی لے اور اپنے مخاطبین کو بھی دعوت دے کہ تم نے میرے بارے میں کیا رائے قائم کر رکھی ہے، کیسا پایا ہے تم نے. پورے معاشرے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ان کے ضمیر پہ دستک دی. میرا بچپن، لڑکپن، جوانی، کہولت سامنے ہے، کیسا پایا تم نے؟ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا. تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس؟ پورے معاشرے نے اس وقت جو مکہ کا خلاصہ تھا سامنے بیٹھا تھا، سب نے گواہی دی ہم نے آپ کو سچا پایا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا پیغام پہنچایا. یہاں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا سفر شروع ہوا. اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اٹھانا پڑے، مصائب سہنا پڑے. میرے گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، یہ ساری کائنات اللہ تعالی کی تخلیق کا شاہکار ہے، اس کی قدرتوں کا مظہر ہے. مگر ارباب علم و دانش، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں اس حوالے سے کہ اس پوری کائنات میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس پر خالق کائنات نے ناز کیا ہو. کوئی ایک چیز ایسی نہیں جس پہ خالق کائنات نے ناز کیا ہو. نہ آسمان کی بلندیوں پہ ناز کیا، نہ زمین کی وسعتوں پہ ناز کیا.
نہ سمندر کے تلاطم پہ، نہ دریاؤں کے تموج پہ، نہ پہاڑوں کی متانت پہ، نہ سورج کی تابانی پہ، نہ چاند کی درخشانی پہ، نہ ستاروں کی چمک پہ، نہ پھولوں کی مہک پہ، نہ انادل کی چہک پہ، نہ حوروں کی حرمت پہ، نہ عرش کی عظمت پہ، نہ فرشتوں کی تقدیس پہ، کسی چیز پہ اللہ نے ناز نہیں کیا. بس ایک چیز ہے جس پہ اس نے ناز کیا، اور قسمیں کھا کھا کے کہا میں نے اسے خوب بنایا ہے، اور اتنا خوب بنایا ہے کہ اس سے زیادہ خوب کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا. اس سے زیادہ خوب کی توقع مجھ سے بھی نہ رکھنا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تینوں زیتونوں، طور سینینوں، اس شہر امین کی قسم. اچھا حاجی صاحب، میں نے جب پڑھا مجھے خیال آیا اس شہر امین کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ یہاں اس کا گھر جو ہے بیت اللہ کی نسبت سے. قرآن نے میرے کان میں راز کی بات کہہ دی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. نہیں کھا رہا ہوں اس شہر کی قسمیں، نہیں کھا رہا ہوں، لیکن اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو جو اس کے گلی کوچوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فطرت کی صداقتوں کی قسمیں کھا کر خالق کائنات نے فرمایا میں نے اس انسان کو خوب بنایا ہے. یہ الف لام نے تخصیص کر دی نا. ہاں، اب کہیں بش نہ کہے کہ مجھے اللہ نے بہت خوب بنایا ہے. اس لانتی جیسا تو کوئی گدھے پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں. یا مرزا صاحب کہیں کہ مجھے خوب بنایا ہے. آپ کی قراردادوں میں ایک قرارداد شامل کرتا ہوں. آپ کو ٹرمینل کی فکر ہے، بجلی نہیں آتی. اچھی بات ہے، ٹرمینل بن گیا ہے تو کھل جانا چاہیے. ہاں، نہ بنا ہوتا تو کوئی بات نہیں، اب بن جو گیا تو کھلنا چاہیے. کس لیے بنایا؟ بجلی بھی نہیں جانی چاہیے. پوری دنیا میں جا چکا ہوں، بیجنگ سے پاناما اور باربیڈوس ویسٹ انڈیز تک بجلی کہیں نہیں جاتی، اور یہاں جاتی ہے. اور جب آتی ہے تو پھر جانے کے لیے آتی ہے. بجلی نہیں جانی چاہیے، ٹرمینل بھی کھل جانا چاہیے، آپ کے مسائل سارے حل ہونے چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا اس ملک کے کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو برطرف کرنا چاہیے کہ نہیں؟ 500 سے زیادہ کلیدی عہدوں پر قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے پچھلے دنوں ذمہ دار حضرات کو اس طرف متوجہ کیا اسلام آباد میں. 500 سے زیادہ قادیانی ذمہ دار ہیں سکوت ڈھاکہ کے. میرے ملک کو 2 ٹکڑے کرنے والے یہی ہیں. معیشت کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. خارجی امور چودھری ظفر اللہ سے لے کر وہ وزیر خارجہ جو تھا ظفر اللہ سے لے کر انگریز نے تو اس کو ایک اور سر لگایا تھا نا اپنا سر. ظفر اللہ سے چودھری ظفر تھا، ایک چودھری ظفر بھی ہے. میری پامالیوں کی، میرے نقصانات کی کہانی ہے جس کی ساری ذمہ داری اس ٹولے پہ عائد ہوتی ہے. اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں، تنہائی میں غور کیجئے گا. پاکستان کے مسلمانوں میں تفریق و انتشار کی آگ بھی قادیانی لگا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اربوں خرچ ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو تخریب اور تفریق کرتا ہے اس کو VIP بنا دیا جاتا ہے، اور وہ کروڑوں کے نسخے میں کھیلتا ہے.
لیکن جو تعمیر کرتا ہے اسے پوچھے گا کوئی نہیں۔ میں آج کی اس ملاقات کے حوالے سے پھر اپنی اس بات کو دہراتا ہوں کہ قادیانیوں کو پاکستان کے کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے۔ انہوں نے نہیں مانا پاکستان کو، یہ آئین پاکستان کے باغی ہیں۔ اسمبلی متفقہ قرارداد کے تحت ان کو امت مسلمہ سے خارج کر چکی ہے۔ یہ آئین کے باغی ہیں۔ میں پوری دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں ان کو میں نے پاکستان اور پاکستانی مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہوئے دیکھا ہے۔ علیحدہ کیا جائے، اس قرارداد سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دوسری بات، دوسری قرارداد یہ پیش کرتا ہوں، ایک سازش کے تحت کشمیر کو تقسیم کر کے قادیانی اسٹیٹ کا پروگرام بن رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، کیونکہ یہ اس کے وفادار ہیں۔ عجیب بات ہے کہ وائٹ ہاؤس کی جو ابھی رپورٹ آئی ہے اس میں انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ مظلوم قادیانیوں کو قرار دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کو قادیانیوں سے کیا ہمدردی ہو گئی ہے؟ اور میں یہ بات کہہ چکا ہوں ذمہ دار دوستوں سے کہ سقوط بغداد میں اسرائیلی کمانڈوز نے جو کردار ادا کیا ہے اس کمانڈوز میں بھی قادیانی شامل تھے، کیونکہ اسرائیلی کمانڈوز میں قادیانی عناصر کو شامل کیا جا چکا ہے، ان کا وہاں مشن بھی کام کر رہا ہے۔ یہ دو قراردادیں میری طرف سے ہیں۔ تو رب العالمین نے یہاں قسمیں کھائیں اور قسمیں کھانے کے بعد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو خوب تر بنایا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ پوری کائنات اس کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ پوری کائنات اس کی قدرت کا شاہکار ہے، لیکن جب رحمت عالم کی طرف دیکھتا ہوں تو رحمت عالم اس کی محبت کا شاہکار ہے۔ باقی ساری کائنات کی تخلیق میں اس کی قدرت کام آئی اور رحمت عالم کی تخلیق میں اس کا پیار کام آیا، اس کی محبت کام آئی، جس کو حسان نے کہا تھا کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت کما تشاء واحسن منک لم تر قط عینی، تجھ سے زیادہ حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ شاہ جی فرماتے تھے میں زندہ ہوتا تو حسان سے درخواست کرتا یا متکلم ہٹا کر عینی کی یا متکلم ہٹا کر نون کو تنوین لگا دو، نون کو تنوین لگا دو، تیری آنکھ کیا ہوتی ہے؟ حسان یوں کہو کہ تجھ سے زیادہ حسین تو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ بعض ترامیم بھی تو عجیب ہوتی ہیں نا۔ یہ 22 نومبر کو ہم غار ثور پہ گئے، اس بوڑھے کو بھی اللہ نے پہنچا دیا۔ تو جب ہم جا رہے تھے دنیا بھر کے مسلمان میرے ساتھ تھے، کسی نے کہا بعض نسبتیں مقام کو معزز کر دیتی ہیں، تو انہوں نے یہ شعر پڑھا اے خاک کربلا تو اس احسان کو نہ بھول کہ تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ ہے بطول۔ میں جب غار ثور پہ پہنچا تو میں نے کہا اے سنگ غار ثور، اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول کہ بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول، اسے یاد رکھا جائے گا۔ اے سنگ غار ثور تو اس احسان کو نہ بھول، بیٹھے ہیں تیری گود میں صدیق اور رسول۔ مجھے وہاں صدیق بہت یاد آیا، صدیق کی بیٹی بھی بہت یاد آئی، سید اسماء بنت ابو بکر، جہاں جوانوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ ثور پہ چڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، جوانوں کے ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں۔ اسماء کی عظمت کو سلام کرتا ہے ہر باز امیر انسان، دنیا کا ہر باز امیر انسان اس بچی کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔
جو 3 دن روزانہ آتی رہی جاتی رہی بغیر کسی تکلف کے 100 روپے یوں چڑھتی تھی جیسے گھر کے آنگن میں چل رہی، اپنی اونٹنی کا دودھ لاتی تھی، رحمت عالم اور اپنے ابا کو تر و تازہ خبریں پہنچاتی تھی۔ یہ وہی اسماء ہے جس کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو حجاج نے پھانسی دے دی۔ اس وقت 90 سال کی ہو گئی تھی، آنکھوں سے بینائی چلی گئی تھی، پتہ چلا میرے بیٹے کی لاش کو لٹکا دیا گیا ہے۔ ظلم ہر دور میں ظلم رہا، ظلم ہر دور میں ظلم رہا، لیکن صبر نے بھی خوب جلوے دکھائے، صبر نے بھی خوب جلوے دکھائے۔ یہ بوڑھی اپنے بیٹے کی لاش پہ پہنچی، ٹٹولتی ٹٹولتی سر تلاش کر رہی تھی، جب اوپر ہاتھ لے گئی تو وہ تو پاؤں تھے، کیونکہ اس ظالم نے لاش کا سر نیچے کیا تھا، پاؤں اونچے کیے۔ ہائے کتنی بری شے ہے یہ کرسی بھی۔ اقتدار اندھا ہوتا ہے ہمیشہ مقتدر، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار میں عاجزی کو باقی رکھ سکیں۔ پھر ہاتھ نیچے لاتی لاتی بچے کے چہرے کو ڈھونڈ لیا، ماتھے کو چوم کے پھر کھڑی ہو گئی، لوگ اسے کہنے لگی مجھے مبارک دو، مجھے مبارک دو، میری کوکھ سے کیسے خطیب نے جنم لیا ہے، میری کوکھ سے کیسے خطیب نے جنم لیا ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے، تختہ دار پہ بھی آزادی کا خطبہ دے رہا ہے۔ کسی کے تلفظ میں وہ سحر کہاں، وہ جادو اور تاثیر کہاں جو میرے بیٹے کی خاموشی میں تاثیر ہے۔ مجھے وہاں اسماء بھی بہت یاد آئی، ابو بکر صدیق بھی بہت یاد آئے۔ خیر، تجھ سے زیادہ حسین تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، تیرا پیکر تو سارے عیبوں سے پاک ہے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تجھے دیکھ کر تو میرا ضمیر کہتا ہے باقی ساری کائنات کو اللہ نے اپنی مرضی پہ بنایا، تجھے تیری مرضی پہ بنایا۔ اور شمائل میں ترمذی میں روح الامین سے سنیے، عبد المجید سے کیا سنو گے؟ روح الامین کہتا ہے قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، ساری دنیا کے مشرق ساری دنیا کے مغرب گھوماؤں اور ساری دنیا کے حسین قریب سے دیکھے ہیں۔ ساری دنیا کے حسین انبیاء اور رسول ہوتے ہیں، یہ بول و براز کے مجسمے نہیں ہوتے۔ ساری دنیا کے حسینوں کو قریب سے دیکھا، لم ارى احدا احسن اجمل افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد عربی سے بڑھ کر میں نے کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ باقی سارے حسینوں کا حسن کسی حسین میں کوئی ایک ادا دیکھی، کسی میں حسن کی کوئی ادا ملی، کسی میں حسن کی کوئی ادا ملی، لیکن جب رحمت عالم کو دیکھا تو اس کی ذات میں حسن کی ساری اداؤں کو یکجا پایا۔ آفاقہ گردیدہ میرے بتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ اما تو چیزیں دیگری۔ شاہ عبد القادر گیلانی فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا، افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا 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 على افق الاولی لا تغربوا، باقی ساری قوموں کے سورج غروب ہو گئے
اور ہمارا سورج تو حشر تک چمکنے والا ہے، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ میرا سورج، میرا سراج منیر غروب ہونے کے لیے آیا ہی نہیں، اس کی فطرت میں غروب ہے ہی نہیں۔ میرے سراج منیر کی فطرت میں غروب ہے ہی نہیں، وقت نہیں ہے سورج، ادھر کا سورج، آپ کا سورج غروب ہونا ہو رہا ہے، میرا سراج منیر چمک رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس کہتا ہے ہم نے بغداد میں اسلام کو شکست دی، اس نے بکواس کی تھی میں صلیبی جنگ لڑ رہا ہوں، پھر مشیروں نے کہا یہ تیری آواز تو مسلمانوں کو متحد کر دے گی، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو بکھیرا ہے، اربوں ڈالر خرچ کیے، ان کو ہم نے بکھیرا ہے، تیرے اس جملے سے یہ متحد ہو جائیں گے۔ تو پھر کہتا نو 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 نو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، لیکن جانتا ہوں میں اس کے باطن کی حقیقتوں کو جانتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، بغداد میں اسلام نہیں ہارا، کچھ مسلمانوں کو چوٹ لگی ہے، اور وہ بھی اس لیے لگی ہے کہ ہم انہیں روکتے رہے، کہتے رہے کامریڈ بننے کے بجائے مسلمان بن کے رہو، سرخے نہ بنو، ماسکو کی طرف کیوں دیکھتے ہو، مدینہ کی طرف دیکھو۔ ہم انہیں روکتے رہے، انہوں نے نہیں مانی، چوٹ لگی۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، لیکن اسے اسلام کی شکست نہ مانا جائے۔ مجھ سے پیرس میں یورپ کے میڈیا نے کہا، اس وقت کابل کا سکوت ہو گیا تھا، وٹ یور امپریشن اباؤٹ لیٹسٹ آپریشن؟ میں نے کہا بھائی امپریشن آئی ایم نارمل، ٹوٹلی آئی ایم نارمل۔ کہتے ہیں آپ نارمل ہیں، اتنا بڑا المیہ گزر گئے، آپ نارمل ہیں؟ میں نے کہا میں اس لیے نارمل ہوں کہ میرے دین کی آبرو ہی کربلاؤں سے، میرا دین کربلاؤں سے جچتا ہے، مستحکم ہوتا ہے۔ تمہارے خیال میں یہ مٹنا ہے، میرے خیال میں آگے بڑھنا ہے۔ میں کبھی خالد بن ولید ہوتا ہوں، کبھی عمرو بن عاص، کبھی میں سعد بن ابی وقاص ہوتا ہوں، کبھی عثمان بن عفان، کبھی عمر فاروق، کبھی میں حسین ابن علی ہوتا ہوں۔ کوہاٹ کے روشن ضمیروں، کربلا میں جسمانی طور پر ذبح ہو جانے والا حسین جیتا ہے کہ ہارا ہے؟ جیتا ہے۔ اپنے ضمیر سے جواب دیجیے، رسمی جواب نہیں۔ حسین جیتا ہے کہ ہارا ہے؟ اب مجھ سے سنیے، میں لعنت بھیجتا ہوں، ایک نہیں 1 کروڑ لعنت بھیجتا ہوں اس پر جو کہے کہ حسین ہارا ہے، حسین جیتا ہے۔ یہی تو میری انفرادیت ہے، میں اس طرح جیتا کرتا ہوں۔ باقی سب کو موت مارتی ہے اور محمد کے غلام موت کو مار ڈالا کرتے ہیں۔ یہی فرق ہے دوسروں میں اور مجھ میں۔ میں موت کو جیتا کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ موت مجھے مار نہیں سکتی۔ موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت کو سمجھے ہیں ناداں اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ میں جیتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کربلا میں بھی، میں جیتا ہوں شاملی میں بھی، میں جیتا ہوں بالا کوٹ میں بھی، میں جیت رہا ہوں کشمیر میں بھی۔ نہیں ہوگی تقسیم۔ ابھی 3 دن ہوئے ہیں میں باغ میں کھڑا تھا، وہاں کشمیر کا دل ہے، راولا کوٹ کے اور باغ کے، وہاں کے ہزاروں کے اجتماع میں نے مسلمانوں سے پوچھا کیا سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کشمیر کو جو ٹکڑے کرنے کا سوچے گا ہم اسے ٹکڑے کریں گے، کسی لیڈر کو ہم معاف نہیں کریں گے جس کسی نے بھی کشمیر کو ٹکڑے کرنے کا سوچا۔
اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی صف بندی کیجئے، ایک دوسرے سے پیار کیجئے، ایک دوسرے کو گوارا کیجئے اور عزم کیجئے کہ ہم انشاءاللہ وائٹ ہاؤس کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ناکام بناؤ گے وائٹ ہاؤس کی سازشوں کو؟ کس قوت سے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ میری قوت ہے۔ بم میرے پاس بھی ہے، جانتا ہوں بش کے پاس بھی ہے، واجپئی کے پاس بھی ہے، لیکن میری قوت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کا دل چاہے تو ادھر سے لا ہائے ہائے ہائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ وہ تکبیر باقی ہے یا گنوا بیٹھے ہو؟ کوہاٹ کے بے زبانوں، تکبیر ذرا بلند تو کرو۔ نہیں یہ رسمی تکبیر، یہ آگے اب ہم دونوں بابے ہیں، مجھے محنت کرنے دو۔ یہ آگ نہیں ہے، یہ تو میدا بول رہا ہے۔ تکبیر، اچھا 2 مرتبہ چاہتا ہوں، 2 مرتبہ، 1 مرتبہ میرے لیے، 1 مرتبہ وائٹ ہاؤس کے لیے۔ تکبیر، یہ دوسری مرتبہ ضرب لگائیے ذرا، رپورٹ جائے ادھر۔ تکبیر، دوسری مرتبہ پر چپ ہو جاتے ہو؟ 2 مرتبہ کہہ رہا ہوں۔ 2 مرتبہ کا کیا کہوں پشتو میں؟ 2 زالہ۔ تکبیر، ضرب لگے، تکبیر۔ ہاں، عقل ہو تیری سپر، عشق ہو شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، معاصی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو جو مومن ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ اور اگلی بات تو وہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے، لا الہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ کلمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہاں بت بت، کوئی کہتا ہے علاقائیت میری لیڈری کی بنیاد ہے، کوئی کہتا ہے زبان، کوئی کہتا ہے لباس، اور کوئی کہتا ہے ڈالر ڈالر۔ کتنے ڈالر ہم نے سمیٹ لیے ہیں۔ ہاں تیرے گھر پکے ہیں مٹر مامدینا، تو کوٹھے پہ چڑھ کے اکڑ مامدین، ڈالر جی ڈالر۔ بدبختو، قومیں ڈالروں سے نہیں جیا کرتی، نظریہ سے جیا کرتی ہیں۔ ڈالر تو تباہ سے جمع کرتی ہیں۔ ہاں قوموں کا سرمایہ ڈالر نہیں ہوا کرتا، قوموں کا سرمایہ عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، روح اقبال سے معذرت کرتے ہوئے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی شبیر کی تلاش میں ہے۔ انہوں نے کہا تھا صنم کدا ہے جہاں، میں کہتا ہوں ستم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میرا سفر ہے، لا الہ الا اللہ میرا سفر ہے، محمد الرسول اللہ میری منزل ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم ثبتنا على صراط المستقيم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا رب العالمین عالم اسلام کی مدد فرما، یا رب العالمین ہمیں رحمت عالم کے سچے غلاموں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو نقصانات سے بچا لے۔ اے اللہ نفس نے ہمیں دھوکے دیے، دنیا نے ہمیں فریب دیا، تو اپنے کرم سے اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنہ سے، ہر خسارے سے محفوظ و مامون فرما لے۔ فلسطین، عراق، کشمیر، چیچنیا، بوسنیا اور انڈیا کے مسلمانوں کے ایمان، جان، مال، عزت کی حفاظت فرما۔ پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے اندرون و بیرون خطرات سے محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ ہم سب کے قلوب میں روشن فرما، اور آپ کی محبت کا اثر ہم سب کی زندگیوں میں نمایاں فرما۔ اس محنت اور کوشش میں جو دوست شامل ہیں خوب انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم علیہ۔